الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، جو آپ کا سوال ہے ناخنوں کا جادو کے علاج میں کردار اور جادو کرنے میں کردار، ہم نے جو قرآن و حدیث سے سیکھا ہے وہ تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور سمجھائی ہے کہ ناخنوں کو کاٹنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی صاف ہوتی ہے۔ حکم دے دیا، کہہ دیا، فرما دیا، ہم کاٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے کہ بالوں کو کاٹنا ہے، وہ بھی ہم کاٹ لیتے ہیں۔ اب بالوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، بالوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، مشہور حدیث ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ بالوں کو کاٹ کے دبانا ہے، بالوں کو کاٹ کے جلانا ہے، بالوں کا کیا کرنا ہے، بس یہ سمپل بتا دیے گئے۔ لیکن جب ہم نے اس پر تحقیق کی، اس پر تجربات کیے کہ کون سے بال ہیں جن پر جادو ہوتا ہے، تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کم از کم اتنے بال ہوتے ہیں کہ جن کو گرا لگ سکتی ہے۔ پھر ہم نے اس پر تحقیق کی کہ اتنے بال جن کو گرا لگتی ہے، کیا کریں کہ وہ ہمارے کٹے ہوئے بال جادوگر کے کام نہ آئے۔ اس پر ہم نے کام کیا، اس پہ سمجھ آئی کہ ہم بالوں بڑے بال چھوٹے ٹکڑے کر دیں، وہ بھی ہمیں ایک تدبیر ہے نا، جیسے ہر بیماری سے بچنے کے لیے انسان تدبیر بناتا ہے، ایک تدبیر ہے۔ اس پر ناخنوں کا بھی یہی اصول ہے۔ ناخنوں کے حوالے سے عموماً ہم نے دیکھا ہے، آپ جادو کے علاج پر جتنے راکیوں نے کام کیا ہے، جتنے تاریخ میں علماء نے کام کیا ہے، ابن تیمیہ سے ابن قیم رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے، اسی طرح وحید بن عبدالسلام بالی حافظہ اللہ نے جو لکھا ہے، اور اس طرح بہت سارے جید علماء جنہوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے، انہوں نے زیادہ تر جو جادو ہونے کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں، جو تجربات میں، دیکھیں ڈاکٹر ایک چیز پر ریسرچ کرتا ہے، وہ تجربہ کرتا ہے، روحانی معالج بھی اسی طرح علاج میں بسا اوقات بہت سارے معاملات میں تجربات کرتا ہے، لیکن وہ تجربات قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب علاج کرنے سے ہمیں پتا چلا کہ 3 چیزیں زیادہ تر جادو کروانے میں استعمال ہوتی ہیں، ایک بال ہے، ایک پسینے والا کپڑا ہے، اور ایک ناخن ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک میں بندے کو سن رہا تھا، وہ عجیب و غریب کنسپٹ دے رہا تھا لوگوں کو کہ جی اپنے ناخنوں کو کاٹیں اور کفن کا کپڑا لیں اور اس میں ناخنوں کو ضائع نہ کریں، اس میں اس کو لپیٹ کے قبرستان میں دبا دیں۔ بھائی یہ کون سا عمل ہو رہا ہے جس کو علاج کے لیے آپ کو قبرستان جانا پڑ رہا ہے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی عمل نہیں بتایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ اگر آپ پر وہ کہتے ہیں اس سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس سے آپ کے مسائل دور ہو جائیں گے، اس سے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بھئی یہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ ناخنوں کو دبانے سے جو ہے ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اس سے ہمارا جادو بھی دور ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طریقہ ہی اور بتایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ سورہ فلق ناس پڑھو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو، یہ آیات کرسی پڑھو، یہ آیات پڑھو، جادو ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کثرت سے استغفار کرو، یہ تمہاری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ بھائی یہ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ ہمیں نہ چاہتے ہوئے ہمیں خود جادو کرنے میں غور کیا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قبرستان میں جا کے کون سا روحانی عمل ہوتا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبرستان جو ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ خواتین کو روکا ہے کہ زیادہ نہ جایا کریں، اور ہمیں کہا ہے کہ وہاں اگر جانا ہے تو اس مقصد کے لیے جانا ہے کہ کسی کے لیے دعا کرنی ہے یا تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ اور ہم نے عجیب و غریب وہاں پر کام کرنے شروع کر دی، اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تم نے شر کی مخالفت کرنی ہے، تم نے باطل کے الٹ چلنا ہے، سکھایا کہ ان کی مخالفت کرنی۔ بہت سارے کام ہم یہودیوں کی مخالفت میں کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کرتے ہیں۔ تو
تو بھائی جب جادوگر کام کرتے ہیں کہ وہ جا کے قبرستانوں میں عمل کرتے ہیں، وہ وہاں پر شیاطین کو بلا کے ان کی عبادت کرتے ہیں، وہاں پر حمزات کو قید کرنے کے لیے قبر کی عبادت کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں، آپ کس خوشی میں جا کے وہاں پر فلاں مل دفنا دے اور مرغے کا سر دفنا دے اور یہ دفنا دے؟ یہ کہاں سے لے آئے آپ علاج؟ میرے بھائی اس علاج کے اصول میں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے. ہم کیوں اس طرف جائیں؟ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنے. یہ ناخنوں سے جو ہے وہ جادو ہوتا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کسی عالم دین نے اس سے یہ نہیں لکھا کہ اس سے علاج ہوتا ہے. اور اس سے یہ تو ایک طرح سے ہمارے باڈی سے گندگی دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ ان کو اتار دے بس. تو یہ ساری چیزیں جہاں پر ہمیں الجھایا گیا ہے، ان چیزوں سے نکلیے. جو اللہ اور اس کے رسول نے علاج بتایا، سمپل علاج پر آ جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا ایمان بھی بچ جائے اور ہم ان علاج میں ایسے مسائل میں نہ الجھ جائیں. بالکل، اگر مسئلہ بن گیا تو علاج کی طرف آئیں، علاج کی طرف آئیں. ہم الجھ جاتے ہیں، ہمیں ایسے ایسے طریقے بتا دیے جاتے ہیں، یقین کریں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں کن کاموں میں پڑ گیا ہوں. ادام بھائی ادھر میرے قریبی ایک دوست تھے، وہ ایک یہ بیک میں تھے. وہ انہوں نے جب اپنی کہانی سنائی نا، میرا یقین کریں میرا دل کر رہا تھا کہ میں روم. اس کی کہا جتنا لوگوں نے اس سے ظلم کروایا، روز کے 1.5 من جو ہے وہ پتہ نہیں دالیں تھی، وہ قبرستان میں جا کے وہ 1.5 من جو ہے وہ پھینک کے آ رہے ہیں. روز کا 1.5 من گوشت جو ہے وہ قبرستان. ابھی حیات ہمارے قریبی شہر کا ہے، کبھی میں ملاقات کرواؤں گا آپ کی. یقین کریں میں حیران، میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ بندہ ایسے جب کرتا ہوگا اس پر کیا گزرتی ہوگی کہ یہ پاگلوں کی طرح قبرستان میں جا کے دالیں کھلا رہا ہے، بیڑیاں لگا رہا ہے، گوشت کھلا رہا ہے. اس کو گوشت کو کیا وہ رکھ کے اس میں دبا رہا ہے قبر میں، اور کیا کیا. یقین کریں بڑی وہ عجیب لگتا ہے کہ یار لوگ علاج کسی کر رہا تھا، علاج کے لیے کہہ رہا، کسی نے ایسے مس گائیڈ کیا نا. اب جب اس کا ہم نے علاج پکڑا، اس کو دیکھا، تو اس نے اپنے لیے اپنے جن جادو کو تو کیا تھا، اس نے اور بڑے سارے اکٹھے کر لیے. بس اوقات ہمیں نہیں پتا، ہمیں مس گائیڈ ایسا کیا جاتا ہے، ہم ایک چیز کا علاج کرنے کے بجائے اور بہت ساری چیزیں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آسان علاج پر آ جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. جتنا باقی چیزوں پہ الجھیں گے مسئلہ بڑھے گا. چیزوں کو سمپل کریں، سمپل لیں. ہم وہ طریقہ بتاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سمپل طریقہ بتایا، اس پر آ جائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ.